امریکہ اور اسرائیل نے UAE کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی: ہمارے پاس ان دعووں کے پختہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں، دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اقدام، ملک میں تجارتی عدالتوں کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ PM آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جمعہ کو معمولی رد و بدل دیکھا گیا، جبکہ سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے سے متعلق غیر یقینی صورتحال پر گہری نظر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برینڈ خام تیل کی قیمت 21 سینٹ کمی کے بعد $95.24 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ صدر مملکت آصف علی نے عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں ماحولیاتی تحفظ کو قومی اور عالمی سطح پر ایک اہم ترجیح قرار دیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نپٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول اسکیم کا جائزہ اجلاس، کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ فیول سبسڈی اسکیم کی 5ویں اور 6ٹھی قسط جون 2026 کے دوران جاری کرنے کا بڑا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہم منصب سے ملاقات، خطے میں امن و استحکام اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب پاکستان ایران امریکہ فہم و تفہیم اور مذاکرات کے لیے سفارتی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان مخبر روسی صدر پیوٹن نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان ایک بڑا اور آزاد ملک ہے۔ اداکارہ مومن اقبال کی شکایت کام کر گئی، رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج۔ نون لیگ کے MPA ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی اصل اتنی ہے، دلچسپ اور حیران کن اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ 18 کیرات سونے سے تیار کردہ ٹرافی کی نیلامی قیمت $20 ملین سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔